اب یہ بتائیے گا عمران خان کی جو صحت کے حوالے سے دو جگہوں سے خبریں آئی ہیں، افغانستان سے، انڈیا سے، اس کے بعد فاکس نیوز نے بھی چلایا کہ وہ جو انہوں نے چلایا کہ ان کی جو ہے نا اللہ نہ کرے ان کو اندر وہ مار دیا گیا ہے یا اس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ ساری رات سی ایم جو ہے دروازے پہ بیٹھ بیٹھ کے تو صبح پھر ادھر عدالت میں پہنچے۔ دیکھو آپ کے ملک میں سی ایم کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے، یہ تو پتہ چل گیا نا آپ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ وہ جیل کے دروازے پہ جو ہے نا اپنی لیڈرشپ کی ملاقات کے لیے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو جو ہے نا انتظامیہ ملنے نہیں دیتی۔ تو یہ ہمارے ہاں الیکٹڈ لوگوں کی حیثیت ہے جو کہ کم از کم میں جانتا ہوں۔ سر سی ایم جو ہے 3-4 کروڑ عوام کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اور ان لوگوں نے انہیں 2/3 بھی دی ہے، لیکن پھر بھی کوئی مطلب لائعمل اپنانے کے لیے کچھ بھی مطلب ایک سنگل ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ وہ ہمارے ہاں ایک وکیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزت آنی جانی چیز ہے۔ تو اس صاحب کا سر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ تباہی کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے دستور کی تباہی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، یہ اس بدتمیزی کا نام نہیں ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچی ہیں اور یہ صبح صبح کے مناظر ہیں۔ سہیل خان افریدی پہنچے تھے اور اب علیمہ خان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں، علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں۔ راجا جی آ جاؤ۔ یہ آپ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے آج ہو جائے گی ملاقات، کوئی آرڈرز ہو جائیں گے، کوئی احکامات ہو جائیں گے؟ اگر یہ احکامات سنتے ہیں، ابھی تک تو کوئی کورٹ کا آرڈر جیل انتظامیہ نے نہیں مانا، ذرا جگہ دے دیں۔ یہ تو ہمارے قائد امام انقلاب، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے نسل کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے، تو اگر ہم ابھی بھی اس کے لیے نہ نکلے تو پھر کب نکلیں گے؟ انشاءاللہ پوری پاکستان قوم نکلے گی اور خاص کر نوجوان نکلیں گے، کیونکہ قائد امام انقلاب عمران خان ہم نوجوان قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا بولتا تھا کہ ہمارے ورکر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی وہ بچے بڑے ہو گئے، ابھی وہ سوال بھی کر سکتے ہیں اور ریاست کو سے سوال کر سکتے ہیں اور اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ڈی چوک پہ عام شہریوں پر گولی کیوں چلائی، ڈی چوک پر عام شہریوں پر گولی کیوں چلائی، 9 مئی میں بے گناہ شہریوں پر کیوں مقدمے کر لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو موجود تھے لیکن قیادت ہمیں نظر نہیں آئی، سہیل افریدی صاحب تو موجود تھے، قیادت کہاں پہ تھی؟ اور آپ لوگوں کو افسوس ہوا؟ قیادت بھی نکلے گی، پارٹی بھی نکلے گی، لائعمل بھی بنے گا اور انشاءاللہ عنقریب اڈیالہ کی سرزمین پر دمادم مست کلندر بھی ہوگا۔ اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کے تحت ہم چلیں گے۔ یاد رکھنا پہلے کی طرح نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ اس اسٹریٹجی میں آپ دیکھیں گے ایم این اے سینیٹر پاکستان کی عوام یک مشت ہو کے پورے پاکستان میں ہم نے نکلنا ہے، یہ ایک جگہ پہ ہم نے نہیں اکٹھے ہونا۔ پہلے انہوں نے گولیاں 26 کو جو ہمیں مار دی ہے، آپ لوگوں کو کوئی انسٹرکشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کارکنان کے پورے پاکستان کو انشاءاللہ جام کیا جائے گا، ایک جگہ میں نہیں انشاءاللہ یہ اسٹریٹجی ہوگی۔ یہ اب لائعمل جو ہے یہ ایک جگہ والا نہیں، اسلام آباد میں تو انہوں نے ہمیں گولیاں ماری ہیں، پھر گولیاں ماریں گے، اب یہ گولیاں ماریں گے اسلام آباد کے لوگ، یہاں اسلام آباد کو جام کریں گے، پورا پاکستان جام ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم۔ تو رات آپ سوابی میں ابھی ساری رات ہم نے وہاں گزاری ہے۔ ہمارا وہی جذبہ ہے، آج بھی
جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، نہ کسی کو پیچھے ہٹنے دیں گے، نہ کسی کو خاموش بیٹھنے دیں گے. انشاءاللہ خان صاحب کو رہا کر کے ہی دم لیں گے. اور ابھی تو بہت ہو گیا، ابھی بات برداشت سے بہت باہر ہو گئی ہے. ابھی انشاءاللہ روزہ یہ جو مومنٹم بنا ہے ابھی انشاءاللہ اس کو توڑنے نہیں دیں گے، اور یہ روزانہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ.